وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھیں محمد علیہ. حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی اعلان سنا، انشاءاللہ کل ٹھیک 11:30 بجے میں بیٹھ جاؤں گا، اور تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے جو حضرات گاڑیوں میں آتے ہیں، کہ ہمارے جو چھوٹے اور ننے منے جو ہمارے اسکاؤٹس ہیں، مہربانی فرما کر آپ ان سے کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ غریبوں کا فرش ادا ہے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. ابھی جہاں بھی جگہ مل جائے آپ وہیں بیٹھ جائیں، تشریف وہاں رکھیں. آپ کو جیسے پتا ہے اور نوجوانوں نے مجھے رات بھی کمپیل کیا تھا کہ آپ اس موضوع پر پڑھیں، حالانکہ وہ اس سے ہی ربط رکھتا ہے، اس سے ہی میرا وہ مطابقت رکھتا ہے. آپ نے کل اخبار دیکھا ہوگا، اوصاف، اس اوصاف میں ایک بڑی خبر آئی ہے اور اس کا عنوان ہے ڈیتھ از کنٹرولبل، کہ موت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس نے ہیڈنگ یہ دی ہے، لیکن پورا جو مضمون ہے وہ جناب ابو طالب کے خلاف ہے. کہ جناب ابو طالب، اب میں ایک ہی جملہ کہنا سکتا ہوں، زیادہ جو اس نے بکواس کی ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس نے ایک جو جملہ لکھا ہے کہ حضور اکرم نے جناب ابو طالب کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو حضور جناب ابو طالب نے فرمایا کہ مجھے جہنم میں جانا گوارا کروں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا. آئیے آج کی میری پوری تقریر قرآن حکیم سے ہوگی اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی. میں سب سے پہلے ایک عرض کروں گا، اور وہ عرض یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نزول قرآن سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو. کیوں کہ اگر کوئی کلام، کوئی فعل رسول نے قرآن کے خلاف کیا تو وہ عصمت ختم ہو جائے گی. اور جب معصومی نہیں رہے، کیونکہ پورے قرآن میں ہے، اللہ نے انبیاؤں کا ذکر کیا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. کہ جب بی بی مریم سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ آپ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو جناب عیسیٰ نے، بچے نے جواب دیا، پوچھ رہے تھے ماں سے، پوچھ رہے تھے ماں سے، اور جواب دیا بچے نے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
دیکھو دونوں فعل دونوں ماضی ہے. میں اللہ کا عبد ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نہ مجھے نبوت یہاں ملی ہے نہ مجھے کتاب یہاں ملا ہے. توجہ ہے چاہوں گا میرے بھائی. مجھے نبوت بھی جہاں سے میں آیا ہوں مجھے نبوت بھی وہاں سے ملی ہے اور مجھے کتاب بھی وہاں سے ملا ہے. تو مسلمان بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جناب عیسیٰ پر انجیل تو 23 برس میں نازل ہوا تھا. یہ کون سی کتاب تھی جو وہاں سے لے کر آیا تھا؟ بھائی گھبرائے نہیں میرے بھائی. دیکھیں میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں لیکن علی کی محبت میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. میں عرض کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھانا. اب اس مجلس کا انتظام کرنا اہتمام کرنا وہ اللہ پر فرض ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، جو اللہ کا کام ہے وہی کرے گا. اب یہ بارش کا بند کرنا اسی کا کام ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا آج کی رات ہے اور کل میری 11:30 بجے تقریر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب عیسیٰ تو یہ ہے کہ آتے ہی نبی ہے. تو میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو وہاں سے لے کر آیا تھا؟ کون سی کتاب تھی کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں. معاف کرنا ماننا پڑے گا کہ وہ کوئی ملفوظی کتاب نہیں تھا، لیکن جناب عیسیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ میرا وجود کتاب ہے. میرا وجود کتاب ہے. میرا وجود علم کا ظرف ہے. میرا وجود علم کا ظرف ہے. اب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ رسول 40 برس کے بعد نبی ہوا. 40 برس کے بعد نبی ہوا اور وہ بھی جبرائیل نے آن کے پڑھایا. توجہ کر رہا ہوں. وہ بھی جبرائیل نے آن کے پڑھایا. ہے تمہاری غیرت پر تو تم نے رسول کو اتنا گرایا کہ جبرائیل اس کا استاد بنا دیا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں نہیں گھبراؤں گا. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. یہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا جب تم نے ابتدا کو ہی نہیں سمجھا تو انتہا تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گی. اب اللہ نے جب ملائکہ کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یا اللہ کیسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جہاں خون ریزی ہو؟ تو اللہ نے ایک جملہ کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہؤلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے اور ملائکوں کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ ملائکو ان اسماء کے نام مجھے بتاؤ. کیوں بھائی گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ وہ جو بیچارے باہر کھڑے ہیں ان کو گھبراہٹ نہیں ہے. اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ان اسماء کے نام مجھے بتاؤ. ان اسماء کے نام مجھے بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی آتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے. اب اللہ نے ایک دم کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم.
اے آدم اب تو ان کے نام ملائکہ کو بتا. اندازہ لگایا قبلہ؟ اندازہ لگایا کہ کتنا کلام ہے. جب اللہ نے ملائکہ کو کہا تھا تو کہا تھا کہ مجھے نام بتاؤ، لیکن جب آدم کو کہا تو کہا آدم تو ملائکہ کو نام بتا. ہونا یہ چاہیے تھا کلا آدم کو کہتے کہ مجھے نام بتا. یہ آدم کو کیوں کہا کہ ان اسماء کے نام جو ہیں یہ